بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کے حقوق کے حوالے سے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد صفحہ نمبر 391 پر جو بیان فرمایا ہے، ان حقوق کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات بھی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا حقوق ہیں۔ جو پہلا حق آپ نے فرمایا مرحوم والدین کا اولاد پر حق ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کا سنت کے مطابق اہتمام کیا جائے۔ اب یہ تجہیز و تکفین کیا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تجہیز کا لغوی معنی یہ ہے کہ آراستہ کرنا، مہیا کرنا، اور تکفین کے معنی لغوی ہے کفن دینا۔ یعنی تجہیز و تکفین سے مراد یہ ہے کہ میت کا موت سے لے کر اور قبر تک کا جو سفر ہے، اس میں جو اس کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان کو مہیا کرنا۔ وہ حاجات کیا ہیں؟ جیسے غسل میت ہے، اس کا کفن ہے، اس کی قبر کی کھدائی ہے، اس کا نماز جنازہ وغیرہ۔ تو یہ سب تجہیز و تکفین ہے۔ تجہیز و تکفین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی وہ ایسا فرض کہ جس کا پورا کرنا سب کو فرض نہیں، اگر چند ایک کر دیں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں میت کے حوالے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو اطلاع دی گئی ان میں سے چند ایک نے اگر یہ امور سر انجام دے دیے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گئے، لیکن اگر جن کو اطلاع دی گئی اور ان میں سے کسی نے بھی یہ امور انجام نہیں دیے تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اچھا، ایک بڑی کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہر کام میں، ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، میت کی تجہیز و تکفین کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث طیبات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میں ترویج کے لیے چند ایک احادیث کے مضمون آپ کو یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ معجم کبیر جلد اول کی روایت ہے، حدیث نمبر 929 929۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو، نقص کو چھپایا، تو اللہ کریم خدا رحمان اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے اور اجر دیکھیے۔ پھر اسی طریقے سے معجم کبیر 8ویں جلد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 8078 8078۔ فرمایا کہ جس نے کسی میت کو کفن پہنایا، کفنایا بولتے ہیں ہمارے زبان میں، تو اللہ تعالیٰ اس کفن پہنانے کے عوض اس بندہ مومن کو سندس، یعنی سندس کہتے ہیں جنت کا ایک قیمتی ریشمی نفیس لباس، اللہ تعالیٰ کو سندس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کے تمام شرکاء کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شرح صدور میں ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، جو تیرا بندہ تیری رضا کے لیے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، جو بندہ محض میری رضا کے لیے میرے بندے کے جنازے کے ساتھ چلا، تو جب وہ مرے گا تو اس کے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے چلیں گے، اور یہاں تک نہیں بلکہ میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور معجم اوس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9292، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، یہاں یہ الفاظ پہ غور کیجیے گا، ہم آج کل جنازے کے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن بس ساتھ ہی چلتے ہیں، تدفین تو بہت دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ چلا
اور تدفین تک ساتھ رہا تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے 3 قرات ثواب لکھے گا۔ اب یہ 3 قرات ثواب کیا ہے؟ ایک قرات جو ہے وہ جبل احد سے بھی بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک قرات کی یہ وہ ہے شان کہ وہ جبل احد سے بڑا ہے، تو 3 قرات کتنے ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے، اللہ کی رحمت بنا واقعی مومنین کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بے شک بے شک۔ مولا علی کی سے ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر 1462 1462۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے اور جنازہ اٹھائے، اللہ نماز پڑھے، اور جو میت کے نقص نظر آئے ان کو چھپائے، اس کا اجر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں نے جنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا اجر و ثواب ہے مسلمانوں کے لیے۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، مسلمان کا یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد شریعت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، یعنی غسل، کفن، دفن، ہر چیز میں سنتوں اور آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ لہٰذا جب والدین کا انتقال ہو جائے تو یہ اولاد کو چاہیے کہ ان کی تجہیز و تکفین میں بھرپور شرکت کرے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ وہ والدین فوت ہو گئے تو اولاد اس غم میں اتنی ڈوب جاتی ہے کہ اس کو ان چیزوں کی ہوش نہیں رہتی۔ وہ سنتیں اور آداب کیا سیکھے گا؟ اس کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی کہ میرا لباس کیسا ہے، میں نے پاک بھی ہوا کہ نہیں، میں نے وضو بھی کیا کہ نہیں۔ بس وہ عجیب ایک غم کی تصویر بنے ہوئے جو ہے نا کسی کونے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کیجیے، یہ والدین کا حق ہے کہ مرنے کے بعد ان کی تجہیز و تکفین میں اولاد بھرپور شرکت کرے، اور اس شرکت میں بھی کیا ہے کہ ساری سنتوں اور آداب کا لحاظ رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے، آمین۔